الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے یقیناً مختلف طریقوں سے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں گے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں کی آزمائش تو ہوگی، ان کے ایمان میں ان کو آزمایا جائے گا، اور یہ صرف یہاں اس صورت میں آیت نمبر 155، 56 یا 57 تک جو ہم نے پڑھا ہے، صرف اس میں ہی آزمائش کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو امتحانوں سے، ابتلاؤں سے، آزمائشوں سے مختلف انداز سے گزارا جائے گا، یعنی ان کو ہر طرح کی آزمائشوں، امتحانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہ ان میں کا کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون منافق ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس طرح کی آیات میں ارشاد فرمایا ہے، جیسے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات میں بھی فرمایا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ کے کہ ہم ایمان لائے ہیں، بس یعنی اللہ پر ہم ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو اب اس کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا اور ان کو امتحانوں اور ابتلاؤں اور آزمائشوں سے گزارا نہیں جائے گا، ان کو جانچا اور پرکھا نہیں جائے گا، بلکہ یہاں جو لفظ ہیں وہ بڑے سخت ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یعنی کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ جو لفظ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ فتنہ کچھ اور ہے، عربی میں جو فتنہ ہے اس کا مطلب ہے آزمائش، ابتلا، امتحان، جانچ، پرکھ، کہ جیسے ہر ایک انسان کو کسی عہدے کے لیے جانچا اور پرکھا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے کہ کیا وہ اس عہدے کے قابل ہے، لائق ہے کہ نہیں ہے، تو مختلف آزمائشیں، امتحان جو اس کے لیے ہوتی ہیں جن سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں وہ اس قابل ہے، تو اگر وہ ان امتحانوں سے کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ اس قابل ہے، اس عہدے کے لیے، اس رینک کے لیے، اس ڈیزیگنیشن کے لیے وہ اس قابل ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں جانچا اور پرکھا جائے گا، تو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یعنی کیا یعنی یاد رکھو کہ ہم نے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی آزمائشوں اور ابتلاؤں سے گزارا تھا، اور تمہیں بھی امتحانوں اور ابتلاؤں اور آزمائشوں سے گزارا جائے گا کہ کون ان میں کا ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ یہ ظاہر کر کے رہے گا کہ کون ان میں کا اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ کو تو پہلے سے سب پتہ ہے، اور اللہ کا جو تقدیری قلم ہے وہ تو لکھ کے
خشک ہو چکا ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر بالکل وضاحت سے ہے، یعنی جو کچھ ہونا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، بٹ یہ جو امتحان ہو رہا ہے، یہ جو جانچا اور پرکھا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے، خود ان لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو، کہ جن لوگوں کو یہ عہدے دیے جا رہے ہیں اور جن لوگوں کو جانچا اور پرکھا جا رہا ہے اور جن کو نوازا جا رہا ہے، جنت کے لیے چنا جا رہا ہے اور خاص اللہ کے بندوں کے طور پہ ان کو چنا جا رہا ہے، تو وہ اپنے امتحانوں سے گزر کر انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان کے بارے میں بالکل سچے ہیں، اور اس میں ان کا کوئی یعنی منافقانہ رویہ نہیں ہے، بالکل اپنے اس ایمان کے دعوے میں پکے اور سچے ہیں، چاہے ان کے جسم کو کنگھیوں سے، لوہے کی کنگھیوں سے چیرا جائے، ان کو تیل کے کڑاہوں میں جلایا جائے، چنانچہ ہم نے دیکھا صحابہ کرام کے دور میں، اور اس طرح سے بے شمار ایسی یعنی روایات ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ جو ایمان میں سچا ہوتا ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً جیسے قرآن میں اللہ نے کئی بار کہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تمہیں امتحانوں سے نہیں گزارا کہ کون تم میں کا جہاد کے اندر، جہاد جیسے عمل سے گزر کے اپنی جان پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ نڈر ہو جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنی جان مال سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی آزمائشوں سے اس کو گزارا جائے گا اور دیکھا اور پرکھا جائے گا کہ کیا واقعی یہ اللہ پر ایمان کے معاملے میں سچا ہے اور اس دعوے میں یہ جھوٹا تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہ لوگ جو صبر کریں گے، وہ لوگ جو ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اللہ کے ان تمام تر جو معاملات ان کو پیش آئیں گے ان پر صبر کریں گے اور اللہ سے یعنی اجر کی امید رکھتے ہوئے اس کو برداشت کریں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، اور فرمایا کہ ان کی ظاہری علامت یہ ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ اس طرح سے کہا کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو جو یعنی اس طرح سے اپنے قول و فعل سے یہ امتحان پاس کر لیں گے، اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں اور فضیلتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی جب یہ لوگ ہر طرح کی آزمائشوں سے گزر کر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور کسی بھی طرح سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے ان کا سب کچھ قربان کرنے کے لیے جب وہ عملی طور پہ تیار ہو گئے تو بس انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ چنانچہ سورۃ توبہ کے اندر، سورۃ احزاب کے اندر، سورۃ منافقون کے اندر اور اس طرح سے قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کا تذکرہ فرمایا تو اس میں ان لوگوں کی ایسی ایسی حرکتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ جب بھی کبھی ان پر کوئی آزمائش کا مرحلہ آتا تھا، جیسے جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا، جیسے غزوہ تبوک میں جانا تھا، تو اس طرح سے سورۃ توبہ اس سے بھری ہوئی ہے کہ اس کے اندر ان لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے یہ عذر پیش کیے کہ یا رسول اللہ گرمی بڑی سخت ہے، ہمارے گھر میں بڑے مسائل ہیں، ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں، ہم بیمار ہیں، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہمارے یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ، اور اس طرح سے قرآن کے اندر اللہ نے ان کی حرکتوں کا، ان کے عذروں کا ذکر کیا ہے۔ اور جبکہ وہ سچے جو مسلمان تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سواری نہیں تھی، کوئی پیسہ نہیں تھا، وہ تک مزدوریاں کر کر کے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور جانے کے لیے ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس یعنی کوئی سواری نہیں ہے، کیونکہ سفر دور کا تھا، گرمی بڑی سخت تھی۔ تو اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا جو سچے مسلمان تھے، اور ان منافقین کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جن کے پاس سب کچھ تھا، سواریاں بھی تھی، مال بھی تھا اور ہٹے کٹے تھے، لیکن انہوں نے جھوٹ بول کے پیچھے رہنے کے لیے انہوں نے یعنی عذر باندھے اور اس طرح سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ خود اپنے عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اپنے ایمان میں کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ لہٰذا یہ آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں سے جو گزرے گا وہ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرے گا کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو بھی کوئی حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ کفار مکہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار گردانتے تھے، سمجھتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے اور خانہ کعبے کے متولی تھے، خانہ کعبے کے مجاور بنے ہوئے تھے، اس کی صفائی ستھرائی اور بلکہ اس کے یعنی حج اور عمرہ کے لیے آنے والے جتنے بھی زائرین ہوتے تھے ان کے لیے وہ کھانا فری مہیا کرتے تھے، ان کو پانی فری مہیا کرتے تھے، ان کو رہائش فری میں مہیا کرتے تھے، اور اس کو بہت بڑا وہ یعنی اپنے لیے ثواب سمجھتے تھے۔ تو جہاں ان میں کچھ ایسی اچھی چیزیں بھی تھیں اور دعویٰ بھی تھا کہ جناب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کی امت میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں، تو وہاں انہوں نے بہت ساری ایسی خرافات بھی ان کے اندر شامل تھیں کہ جیسے انہوں نے 360 بت جو ہیں وہ خانہ کعبے اور اس کے گرد نواح میں رکھے ہوئے تھے، تو کچھ بت انہوں نے صفا اور مروہ کے اوپر بھی رکھے ہوئے تھے۔ اور اس طرح سے اب یہ جو چیزیں تھیں، اب صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑنا یہ حصہ ہے، یعنی جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں اس کا، تو اب شروع میں جو ہے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں پہ صفا اور مروہ دونوں جو پہاڑیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے دو بت انہوں نے الگ الگ رکھے ہوئے تھے صفا اور مروہ کے اوپر، تو کیا اب بھی ان کے درمیان میں دوڑا جا سکتا ہے؟ اور کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ ان سے مشابہت ہو جائے گی، یعنی کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے، کہ انہوں نے جو بت ان کے اوپر رکھے ہوئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اب بتوں سے خانہ کعبے کو، صفا مروہ کو اور گرد و نواح کو پاک کر دیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مکہ فتح ہوا تو سارے یعنی خانہ کعبے کو اور اس کے گرد نواح جہاں جہاں بھی بت تھے سب کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا، صفا کروا دیا۔ تو اس طرح لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا بھی شائبہ تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صفا مروہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، تو ان کے درمیان میں دوڑنے میں بلکہ اسی طرح سے یعنی ثواب ہے۔ اب یہ اپنے دل میں کوئی حرج کسی قسم کی محسوس نہ کریں کہ جی ان کے اوپر تو پرانے زمانے میں کفار مکہ کے دور میں، مشرکین مکہ کے دور میں بت رکھے ہوئے تھے، تو کیا اب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بالکل اب کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ اب ان کو یعنی بتوں کو صاف کر دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو جو بھی کوئی نیکی کے کام میں آگے بڑھ کر چلے گا تو اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور بڑا جاننے والا ہے، یعنی جو بھی کوئی نیکی کے معاملے میں حریص ہوگا، آگے بڑھے گا، وہ نیکی کرنے میں یعنی سستی اور کاہلی کے بجائے اس میں آگے بڑھ بڑھ کے نیکی کو کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کا بڑا قدردان ہے، شاکرٌ علیم ہے، یعنی قدردانی بھی کرتا ہے کہ بندہ اس کو راضی کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اجر حاصل کرنے کے لیے نیکی میں آگے بڑھ بڑھ کے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے بندے کی قدردانی فرماتا ہے۔ اور پھر علیم بھی ہے، یعنی اللہ کو پتہ بھی ہے کہ میرا بندہ کتنا مجھے راضی کرنے کے لیے میرے طرف جو ہے دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے تمام تر ذرائع استعمال کر رہا ہے، تو میں ایسے بندے کی قدردانی فرماتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اب یہاں جو ہے اہل کتاب کی طرف خصوصاً اور عموماً اب قیامت تک آنے والے تمام تر ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، چاہے وہ تورات، زبور، انجیل میں تھیں یا اب قرآن مجید میں ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اگر ان احکامات کو کوئی بھی چھپاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ان آیات کو، ان ہدایات کو جو واضح طور پہ ہم نے نازل کر رکھی ہیں اس کے بعد کہ وہ بالکل واضح طور پہ موجود ہیں، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے یا قرآن مجید ہے، اس کے اندر جو آیات توحید کے بارے میں ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، اور ان کو وہ لوگ چھپاتے ہیں اور ان کو ظاہر نہیں، ظاہر ہے کہ اب توحید جو ہے وہ خالص نہ یہودیوں کے اندر ہے نہ عیسائیوں کے اندر ہے۔ اسی طرح سے وہ بے شمار آیات جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں، تینوں یعنی کتابوں میں، بائبل میں موجود تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق، اور انبیاء علیہ السلام کی وہ پریڈکشن یا وہ پیشین گوئیاں کہ جن کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بار بار خبریں دی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے اور آج بھی یعنی انجیل کے اندر بھی ہے، اور قرآن مجید میں سورہ صف میں ہے کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اے بنی اسرائیل تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ چنانچہ بالکل اسی طرح کی آیات آج بھی یعنی انجیل کے اندر موجود ہیں۔ اس میں سے ایک آیت جو ہے انجیل برنباس کی اس طرح سے ہے کہ آفٹر می اے پروفٹ آف گاڈ ول کم ہز بلیسڈ نیم از محمد، یعنی میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا بابرکت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انجیل کے اندر آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک بار نہیں کئی بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے آیا ہے، اور آپ نے یعنی پریڈکشن دی ہے، پیشین گوئی فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد تشریف لانے والے ہیں بطور نبی، آخری نبی کے، اور یہ بھی ہے کہ آخری نبی کے قیامت تک ان کی نبوت ہوگی، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جھوٹے نبی آئیں گے۔ چنانچہ یہ حدیث میں بھی ہے کہ جھوٹے نبی آئیں گے، اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے کہ جھوٹے نبی آئیں گے، اور وہ اپنے آپ کو ہر ایک نبی یعنی دعویٰ کرے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس طرح کی بے شمار آیات یعنی قرآن مجید میں تو ہیں ہی، اور حدیثوں بھی ہیں ظاہر ہے اس طرح کی پریڈکشن، لیکن تورات زبور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کی توحید باری تعالیٰ سے متعلق ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے متعلق ہوں، بے شمار آیات ایسی، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ جو لوگ بھی ہماری ان آیات کو جو بڑی واضح ہیں ہدایات کے بارے میں، اور ان کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے کھلی باتیں یعنی بیان فرما دی ہیں، تو اگر وہ کوئی لوگ ان کو چھپاتے ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ یعنی جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو، ان پریڈکشنز کو جو توحید باری تعالیٰ سے متعلق ہیں، یا نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق ہیں، اور ان کو وہ لوگ چھپاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، مگر جو لوگ توبہ طائب ہو گئے، جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی پہلے تو یہ کام کر رہے تھے، وہ چھپا رہے تھے توحید باری تعالیٰ کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی چھپا رہے تھے، لیکن اب ان کو خیال آیا، اب ان کو یہ خیال آیا کہ انہوں نے غلط کیا۔ اب ظاہر ہے بہت سارے ایسے عیسائی ہیں جو آج بلکہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ عیسائی ہیں، اور عیسائیوں میں پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، اور خصوصاً جو مذہبی ان کا طبقہ ہے، جیسے یوسف اسٹیس ہے، یہ خود اپنی جب اسٹوری بیان کرتا ہے، یہ امریکہ کا رہنے والا ہے، شکاگو کا رہنے والا ہے، اور وہ اپنی اسٹوری اسی طرح سے بیان کرتا ہے کہ میں، میرا والد، میری پوری فیملی اسلام سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ ہم اسلام کا نام نہیں سننا چاہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا نام نہیں سننا چاہتے تھے، ہمیں انتہائی یعنی نفرت تھی قرآن سے، اسلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سرچ کرنا چاہی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ
میں ہوں یا وہ کہتا ہے جتنے بھی ہمارے مذہبی یعنی عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ جب کوئی امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سارے مذاہب کے علاوہ اسلام کا خصوصی طور پہ یعنی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، قرآن کی، حدیث کی، اور خصوصاً قرآن پورے کی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے کہ دیکھیں اب ہم نے قرآن سے یہ چیزیں لینی ہیں کہ کہاں کہاں اس کے اندر غلطیاں ہیں جن کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ تو جی دیکھو جی قرآن میں تو یہ بات ہے، ایسی بات ہے، یہ غلط ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خصوصاً سورۃ مریم کے اندر، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ دیکھا کہ قرآن نے جو عزت اور توقیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں حضرت مریم کو دی ہے وہ تو بائبل کے اندر بھی نہیں ہے۔ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ پھانسی چڑھے اور وہ پکارتے رہے کہ مجھے اس ذلت کی موت سے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے اکیلے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، اے خدا تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، مجھے ذلت کی موت مرنے دیا گیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کا نبی اس طرح سے کرتا ہے بات؟ تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ میری تو آنکھیں کھول گئیں کہ جو عزت اور جو توقیر اللہ نے یا قرآن نے جو ہے وہ قرآن کے اندر جو بیان کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم کی وہ تو بائبل کے اندر بھی نہیں تھی۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے پوری یعنی جان فشانی لگا دی قرآن کے اوپر اس کو پڑھنے میں، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تو سب جھوٹ ہے جو ہم سنتے چلے آ رہے تھے کہ قرآن میں ایسا ہے، ویسا ہے، فلاں ہے، ایسا ہے۔ تو وہ خود جب اس نے پڑھا تو وہ مسلمان ہوا، اور ایسا مسلمان ہوا ہے کہ آج بھی اگر گوگل پہ آپ صرف یوسف اسٹیس لکھیں تو آپ اس کے بے شمار چینل ہیں، جیسے اس کا یو ایس گائیڈ ٹی وی ہے، اس کا ایک دعویٰ ان اسٹریٹ ہے، وہ گلیوں میں پھر پھر کے لوگوں کو مسلمان کرتا رہتا ہے ادھر ہی امریکہ کے اندر۔ اور اس طرح سے یوسف اسلام ہے لندن کا، جس کا نام پرانا نام جارج اسٹیفن ہے، اور اس طرح سے عبد الرحمن گرین ہے، اور بے شمار نام ہیں ایسے کہ جو لوگ پہلے نفرت کرتے تھے اسلام سے، پھر ریسنٹلی جو ہے یہ ایک بندہ جو ہے مسلمان ہوا ہے، وہ اسلام کے خلاف اس نے اسمبلی اپنے ملک کی اسمبلی کے اندر بل پیش کیا تھا کہ جناب جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے اس کو بین کیا جائے، قرآن کو بین کیا جائے، اور اس طرح کی جو ہے اس نے یعنی بل پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن جب اس نے قرآن کو پڑھا تو آج وہ سب سے بڑا مبلغ ہے اپنے ملک کا، اور اسمبلی کے اندر وہ اسلام کی باتیں کرتا ہے، قرآن کی باتیں کرتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو ان کی آنکھیں کھلیں کہ وہ دھوکہ دیے گئے تھے اپنے علماء کے ذریعے سے، اور ان کے علماء نے ان کو دھوکے میں رکھا تھا، پردے میں رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہدایت جو ان کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی، ان کی آنکھوں پہ پٹی پڑی رہی، اور وہ جو چھپایا گیا تھا یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ ان کے علماء نے جس حقیقت کو چھپا رکھا تھا، جس ہدایت کو چھپا رکھا تھا، انہوں نے خود جب کھوج لگایا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ آج بھی ہمارے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے جب وہ قرآن کو پڑھتی ہے، اور ظاہر قرآن کی جو تفسیر ہے وہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا یعنی چلتی پھرتی قرآن کی تفسیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت مقدسہ، تو لہٰذا جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو پھر صحیح طرح سے اسلام سمجھ آتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سمجھ آتا ہے، پھر اسلام سمجھ آتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے بھی، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، جب انہوں نے قرآن کو پڑھا ان پر ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ آیت بیان فرماتا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، یعنی قرآن جو ہے یہ تصدیق کرتا ہے ان ساری باتوں کی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ کس طرح سے تصدیق کرتا ہے؟ ان کے اندر جہاں جہاں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں، جیسے عیسائیوں نے یا یہودیوں نے یا ہندوؤں نے یا کسی نے بھی، تو قرآن اس کو واضح کرتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی دی گئی آیات کو، ہدایات کو چھپاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ لیکن الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، لیکن جن لوگوں نے بھی توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو درست کر لیا، اور پھر وبینوا، انہوں نے ان ساری باتوں کو بیان بھی کر دیا۔ چنانچہ آج یہ سارے عیسائی، یوسف اسٹیس ہو، جارج اسٹیفن ہو، مطلب یوسف اسلام ہو، عبد الرحمن گرین ہو، اور اس طرح کے بے شمار نام ہیں، چاند ایک میں نے لیے، تو جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو چھپاتے تھے،
کہ اس قرآن میں تو ایسا ہے ویسا ہے وہاں کہ ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تو تھا نہیں، ہم تو اپنے لوگوں کی سنی سنی باتوں کو یہ کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن کو پڑھا تو واضح ہو گیا، تو پھر انہوں نے بیان کر دیا کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی، ہم اللہ صلی اللہ سے۔ چنانچہ عیسائی لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں، عورتیں مرد، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ پریڈکشن پہلے سے بیان کر دی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب یہ عیسائی، یہ اہل کتاب ان آیات کو سنتے ہیں، قرآن کی آیات کو سنتے ہیں، تو یہ ان کو پہچان کر رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے۔ کیونکہ اب جب یہ کہتے ہیں جی تثلیث کا عقیدہ، وہ خود ان کی کھوپڑی میں سمجھ نہیں آتا کہ یہ تین ایک اور ایک تین، اور ایک انسان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، پھر اس کو خدا بنا دیا، اور ان کے پاس کوئی اس کا کوئی یعنی عقلی بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہو گئے تو ان کا جو باپ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے، ان کی ماں کون ہے؟ یہاں تو ماں تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس لیے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ صرف کن سے سب کچھ کر دیتا ہے۔ اس نے کن سے آدم کو بنایا، آدم سے پہلے کوئی انسان ہی نہیں تھا، اب آدم علیہ السلام کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو کس کو کہو گے اس کا ماں باپ؟ اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کن سے آدم کو بنا دیا تو کن سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، اس لیے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کے کرنے کا صرف ارادہ فرماتا ہے تو اسے صرف کہہ دیتا ہے کہ کن، یعنی ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو سمجھنا ہو تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اور پھر یہ سارے ڈاؤٹ، یہ سارے شکوک و شبہات جو ان غیر مسلموں کے ذہنوں میں ہیں، اہل کتاب کے ذہنوں میں ہیں، وہ سارے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور یعنی تعصب کی اینک، نفرت کی اینک اتار کے محض سچائی کو سرچ کرنے کے لیے، سچ کو تلاش کرنے کے لیے جب کسی نے بھی پڑھا وہ مسلمان ہو گیا، اس لیے کہ یہاں سچائی وہ ہے جس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، جس کی تکذیب نہیں کی جا سکتی، جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے بھی اپنی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، اور حقیقت کو واضح کر دیا، جو سچ تھا اس کو بیان کر دیا، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، تو میں اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہوں۔ کیوں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ میں بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان کی برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن جب تہ دل سے، سچے دل سے وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔